السلام علیکم ناظرین میں زنانہ سینڈل اور برقع پہن کر دکان سے نکل آیا۔ احمد بخش میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ بازار میں رونق تھی۔ نقاب کی جالی سے میں نے نظر اپنے محسن پر لگا رکھی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ 2-3 بازار گھوم کر ایک چوراہا آیا تو اس نے خالی رکشہ رکوا لیا، پھر سر کے ہلکے سے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ رکشہ ہم دونوں کو لے کر کئی بازاروں میں سے گزرتا لوئر چیت پور روڈ کی ایک پرانی مگر بہت بڑی بلڈنگ کے پھاٹک میں داخل ہو گیا۔ رکشے سے اتر کر ہم پہلو والی تنگ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل کے ایک فلیٹ میں پہنچ گئے۔ شاید اس نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتا رکھا تھا۔ اس نے مجھے برقعے میں دیکھ کر کسی قسم کی حیرت ظاہر نہیں کی۔ رات کے کھانے کے بعد احمد بخش مجھے وہاں سے نکال کر اس علاقے کی مسجد کے قریب ایک خالی فلیٹ میں لے گیا اور مجھے ہدایت کی کہ میں وہاں سے ہرگز باہر قدم رکھنے کی کوشش نہ کروں۔ یہاں دیوار کے ساتھ ایک جانب جوتوں کے ڈبوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ اس نے الماری میں سے چادر نکال کر فرش پر بچھا دی اور تکیہ بھی لگا دیا۔ تم یہاں آرام کرو اور دروازہ اندر سے بند کر لینا، میں بھی باہر سے تالا لگا دوں گا۔ خبردار بتی روشن نہ کرنا، میں صبح آؤں گا۔ میرے پاس پانی کی ایک بوتل اور سگریٹ کا ایک پیکٹ چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ ساری رات مچھروں نے مجھے سونے نہ دیا۔ اندھیرے میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا۔ کسی وقت تھوڑی دیر کو آنکھ لگتی تو مچھر کاٹ کر جگا دیتے۔ خالی اس صبح مسجد سے اذان کی آواز آئی، پھر باہر سے کوئی تالا کھولنے لگا۔ میں چوکس ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور میرا محسن اندر آ گیا۔ وہ میرے لیے ناشتہ لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرے نکلنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ آج رات 2 بجے قمردین نامی ایک آدمی آئے گا۔ وہ میرا خاص آدمی ہے۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ تمہیں سرحد پار کرا دے گا۔ میں خاموش رہا۔ شیخ احمد بخش نے جیب سے بٹوا نکالا۔ اس میں سے پاکستانی کرنسی کے 100 کے 5 نوٹ نکال کر مجھے دیے اور کہا کہ میں ایک معمولی دکاندار ہوں، اس سے زیادہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ برتن ٹوکری میں رکھ کر جانے لگا تو اس نے کہا، میں دوپہر کو کھانا لے کر آؤں گا۔ میں اسے ممنونیت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ وہ چلا گیا۔ دوپہر کو ایک بار پھر میرے لیے کھانا لے کر آیا۔ اس نے میرے فرار کے موضوع پر کوئی بات نہ کی، بس ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے سیفٹی ریزر رکھ دیا اور کہا کہ شیو کر لینا۔ میری داڑھی کافی بڑھ رہی تھی۔ پھر مجھ سے بغل گیر ہوا اور رات کے 2 بجے تیار رہنے کی تاکید کر کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے شیو بنایا، غسل کیا۔ دوپہر کو اس نے مجھے بنگلہ کرتا اور پاجامے کا ایک جوڑا دیا تھا، میں نے وہ پہن لیا۔ مشرقی پاکستان کے نقشے کی اب مجھے ضرورت نہ تھی، ویسے بھی یہ مجھے جاسوسی کے الزام میں پکڑوا سکتا تھا۔ میں نے نقشے کو پھاڑ کر باتھ روم میں پھینک دیا۔ 700 روپے کے پاکستانی کرنسی نوٹ طے کر کے جیب میں رکھے اور سگریٹ سلگا کر رات گہرا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وقت بڑی مشکل سے گزر رہا تھا۔ جب میری گھڑی کی سوئی نے ٹھیک رات کے 2 بجے دروازے کے تالے میں چابی گھومی، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کون ہے؟ دوسری طرف سے پرسکون بھاری آواز آئی، قمردین۔ دروازہ کھل کر بند ہو گیا۔ اندھیرے میں درمیانے قد اور دبلے پتلے بدن کے ایک آدمی اندر آ گیا۔ وہ بھی بنگالی لباس پہنے ہوئے تھا۔ وہ میرے قریب چٹائی پر بیٹھ گیا اور مجھ سے پنجابی میں پوچھا، تمہیں بنگالی نہیں آتی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر تم دوسرے لوگوں کے لیے اس وقت تک گونگے ہو جاؤ جب تک مشرقی پاکستان کی سرحد پار نہیں کر لیتے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے پوچھا کہ میرے پاس پاکستانی کرنسی کتنی ہے؟ میں نے جیب سے 100 کے 7 نوٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے سارے نوٹ اٹھایا، ان کو جوڑ کر موم بتی سی بنائی اور اپنے پاجامے کے نیفے میں ڈال لیا۔ پھر جیب سے بھارتی کرنسی کے روپے والے 4 نوٹ مجھے دیے اور کہا کہ انہیں اپنے پاس رکھو، بھولنا نہیں کہ تم گونگے ہو۔ اتنے میں نیچے کسی موٹر کے آہستہ سے رکنے کی آواز سنائی دی۔ قمردین نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ فلیٹ سے نکل کر اس نے دروازے پر تالا لگایا اور ہم تنگ و طریق سیڑھیاں اتر کر نیچے بازار نما گلی میں آ گئے۔ ایک پرانے ماڈل کی مورس گاڑی بجلی کے کھمبے سے ذرا آگے کھڑی تھی۔ اس کی پچھلی سیٹ کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں اور قمردین پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کا انجن گرجا اور گاڑی زکریا اسٹریٹ کے علاقے کی نیم ترین سنسان گلیوں سے نکل کر لوئر چیت پور روڈ پر دوڑنے لگی۔ ڈرائیور خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، ہم بھی چپ تھے۔ رات کے سناٹے میں گاڑی ویران سڑکوں پر تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ اس زمانے میں بھی کلکتہ بہت وسیع اور دور دور تک پھیلا ہوا شہر تھا۔ 1 گھنٹے تک ہماری گاڑی شہر کی سڑکوں پر چلتی رہی، پھر مضافاتی علاقہ شروع ہو گیا۔
اب ہماری دونوں جانب کھیت تھے، ان میں ناریل کے درخت پچھلی رات کی ٹھنڈی ہوا میں آہستہ آہستہ لہرا رہے تھے۔ ہم ایک ایسی سڑک پر آ گئے جہاں کارخانوں کی چمنی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ آسمان پر ستارے اب پھیکے پڑنے لگے تھے۔ اس دوران میرے ساتھی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ موٹر گاڑی کارخانوں کی چمنیاں پیچھے چھوڑ کر ویران علاقے میں آئی تو قمردین نے سگریٹ سلگایا اور ڈرائیور سے پنجابی میں کہا، میرا تھیلا ساتھ رکھ لیا تھا؟ جی ہاں۔ ڈرائیور اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ڈرائیور کوئی غیر نہیں ہے، پھر بھی میں نے کوئی بات کرنا مناسب خیال نہ کیا اور خاموش بیٹھا رہا۔ میری آنکھیں سلگ رہی تھیں مگر نیند ان سے کوسوں دور تھی۔ پو پھوٹنے لگی تو گاڑی ایک جنگل میں داخل ہو گئی۔ یہاں ہوا میں خنکی تھی۔ جنگل ختم ہوا تو ہلکا ہلکا اجالا پھیل چکا تھا۔ ہماری موٹر اب ایک کچی سڑک پر سے گزر رہی تھی۔ بائیں طرف ٹیلی فون کے کھمبے دور تک چلے گئے تھے۔ ہم نے کئی چھوٹی چھوٹی ندیوں کے پل عبور کیے۔ دن پوری طرح نکل آیا اور دھوپ چاروں طرف پھیل گئی تو چھتری دار جھاڑیوں کے ایک ٹیلے کے قریب سے نکل کر موٹر ایک جگہ رک گئی۔ آگے بانس کے جھنڈ میں ایک چھوٹا سا راستہ گھنے جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ قمردین نے تھیلا اٹھایا اور ڈرائیور کو واپس بھیج دیا۔ ہم پیدل چلنے لگے اور جنگل میں کافی دور تک آ گیا۔ یہاں چند ایک کھپریل کی جھونپڑیاں بھی نظر آئیں۔ قمردین مجھے ایک درخت کے نیچے کھڑا کر کے ایک جھونپڑی کے پاس لے گیا۔ اس نے کسی کو آواز دی۔ اندر سے ایک دیہاتی بنگالی باہر آیا جس نے صرف ایک میلی سی دھوتی پہن رکھی تھی۔ قمردین اس سے بنگلہ میں باتیں کرنے لگا۔ پھر وہ اسے لے کر میرے پاس آیا۔ بنگالی نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور ہمیں خالی جھونپڑی میں لے گیا۔ یہاں ہم نے چاول مچھلی کھائی، کالی کڑوی چائے پی۔ قمردین نے مجھے بتایا کہ یہ بنگالی مسلمان ہے اور ہمارا اپنا آدمی ہے، مگر اسے میں نے بتایا ہے کہ تم گونگے ہو اور تمہیں سرحد پار کرانی ہے۔ یہ آدمی آج رات تمہیں اپنے ساتھ سرحد پار کروانے لے جائے گا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے اسے تمہاری رقم میں سے 500 روپے دے دیے ہیں، باقی 200 روپے تم اپنے پاس رکھو۔ قمردین نے 100 کے 2 پاکستانی کرنسی نوٹ میرے حوالے کر دیے۔ ہم جھونپڑی میں لیٹ گئے۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، شام تک سوتا رہا۔ میں جاگا تو قمردین وہاں پر نہیں تھا۔ باہر شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ قمردین ایک اور جھونپڑی سے نکل کر میرے پاس آیا۔ اس نے تھیلا مجھے دے کر کہا، اس میں ترکاری ہے، یہ تم ہلی کے اسٹیشن ماسٹر کے سپرد کرو گے۔ یہ تھیلا اور ترکاری ہماری نشانی ہے۔ ہلی کا اسٹیشن ماسٹر ہمارا اپنا آدمی ہے۔ ہلی مشرقی پاکستان کی سرحد پر ہے۔ ہلی کا اسٹیشن مشرقی پاکستان میں اور اسٹیشن ماسٹر نجرال کا کوارٹر بھارت یعنی مغربی بنگال کی سرحد میں ہے۔ مشرقی پاکستان کی سرحد کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ بنگالی تمہیں کسی نہ کسی طرح اپنی حفاظت میں اسٹیشن ماسٹر کے کوارٹر تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد اسٹیشن ماسٹر تمہیں بارڈر کراس کرے گا۔ اب میں جاتا ہوں۔ میرا ساتھی قمردین واپس کلکتے کی طرف چلا گیا۔ میرے بنگالی رہنما نے رات کو مجھے چاول اور مچھلی کا پتلا شوربہ دیا۔ اس کے بعد اس نے اشاروں سے مجھے سو جانے کے لیے کہا۔ میں جھونپڑی میں بچھی چارپائی پر لیٹ گیا۔ یہاں بہت موٹے موٹے مچھر تھے، ان مچھروں نے کاٹ کاٹ کر برا حال کر دیا۔ آدھی رات کے بعد بنگالی رہنما آ گیا۔ اس نے ایک میلی کچیلی صدری بھی پہن رکھی تھی۔ اشارے سے اس نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم جھونپڑی سے نکل کر اندھیرے جنگل میں ایک طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کی سیاسی صورتحال یہ تھی کہ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ بھاری اکثریت سے جیت چکی تھی۔ مجیب الرحمان اپنے ساتھ 6 نکاتی فارمولہ لایا تھا۔ اس دوران بنگالی مسلمانوں کے دلوں میں مغربی پاکستان کے خلاف نفرت کے جذبات بھر دیے گئے تھے اور وہاں انتخابات اسی نفرت کی بنا پر ہوئے۔ اب وفات عوامی لیگ اقتدار کے ساتھ ساتھ مغربی پاکستان سے مکمل آزادی کا بھی مطالبہ کر رہی تھی۔ عوامی لیگ کی کامیابی کے ساتھ ہی بھارتی فوجیں مغربی بنگال کی سرحدوں پر پہنچ گئی تھیں اور پوری 5 ڈویژن فوج نے مشرقی پاکستان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ یہ نقل و حرکت بڑی خاموشی سے ہو رہی تھی اور بھارت کے عزائم صاف ظاہر تھے کہ وہ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کی مدد سے بنگلہ دیش کو آزاد کرانا چاہتا ہے۔ یہ رہنما مجھے بے حد دشوار گزار راستوں سے لے جا رہا تھا۔ وہ بھارتی بارڈر فورس کی چوکیوں سے بچ کر گزر رہا تھا۔ ہم نے کئی ندیاں اور نالے عبور کیے۔ کوئی 2 بجے رات مجھے دور ایک ٹیلے کی آغوش میں کچھ دھندلی روشنیاں دکھائی دیں۔ چونکہ مجھے گونگا اور بہرا بنا دیا گیا تھا اس لیے میرا بنگالی ساتھی مجھ سے اشاروں میں ہی بات کرتا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ مغربی بنگال کا سرحدی گاؤں تھا۔ یہاں سے ہلی کا سرحدی اسٹیشن چند میل کے فاصلے پر تھا جہاں بھارتی فوجوں کے ساتھ پاکستانی فوج کے جوانوں نے تاریخی جنگ لڑی اور شجاعت و سرفروشی کی تاریخ میں سنہرا باب رقم کیا۔
کہ خود بھارتی فوج کے جرنیلوں کو پاکستان کی فوج کی بہادری اور جذبہ شہادت کا اعتراف کرنا پڑا۔ ہم گاؤں سے کافی دور رہ کر ایک گھاٹی میں سے گزر رہے تھے۔ یہاں چاروں طرف جنگلی جھاڑیاں اور بانس کے جھنڈ تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ میری گھڑی کی چمکدار سوئیاں 4 بجا رہی تھیں کہ ایک ٹیلے کی ڈھلان پر دور ریلوے کا سگنل دکھائی دیا۔ اس کی بتی سرخ تھی۔ بنگالی رہنما مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے ایک درے میں داخل ہو گیا۔ یہ درہ ایک تنگ و تاریک کھائی سے گزر کر ایک خشک نالے میں اتر گیا تھا۔ نالے سے باہر نکلے تو کچھ فاصلے پر ایک ڈھلوان چھت والے کوارٹر کا خاکہ اندھیرے میں ابھرتا دکھائی دیا۔ بنگالی رہنما نے مجھے اشارہ کر کے وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ وہ خود اونچی نیچی جنگلی گھاس میں چلتا ہوا کوارٹر میں داخل ہو گیا۔ میں سانس روکے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ کر مجھے بھی اپنے ساتھ اندر لے گیا، جہاں میری ملاقات دلی کے مسلمان مگر بھارتی بنگلہ اسٹیشن ماسٹر نذرل سے ہوئی۔ میں نے اسے تھیلا تھما دیا تو اس نے ترکاری نکال کر غور سے دیکھی اور پھر مجھے کوارٹر کی پچھلی کوٹھڑی میں جا کر آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ منہ اندھیرے اسٹیشن ماسٹر نذرل نے مجھے چائے پلائی، ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا کھانے کو دیا اور اشاروں میں بتانے لگا کہ مجھے اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ مجھے کوارٹر کے پچھلے دروازے سے نکال کر کھیتوں اور نالیر کے جھنڈوں سے گزرتا ہوا ایک ریلوے لائن پر لے آیا، جہاں ایک مال گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے ایک ڈبے کی طرف اشارہ کیا تو میں مال گاڑی کے ڈبے میں گھس گیا۔ اندر لکڑی کے بڑے بڑے ڈبے پڑے تھے۔ اسٹیشن ماسٹر نے اشاروں میں بتایا کہ گاڑی مجھے ڈھاکہ پہنچا دے گی اور میں اس دوران باہر نکلنے کی کوشش نہ کروں۔ اسٹیشن ماسٹر نے مجھے پانی سے بھری ہوئی چھوٹی سی سرہی اور ایک خالی ناریل دیا جو ابلے ہوئے چاولوں سے لبریز تھا۔ وہ ڈبے کا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ میں لکڑی کے ڈبوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ بند ڈبے کی درزوں سے صبح کی روشنی اندر آنے لگی۔ جنوری کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کا موسم خوشگوار تھا۔ 2 گھنٹے بعد ڈبہ کھسکنا شروع ہوا اور اسے مال گاڑی کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ مال گاڑی ہلی کے ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوئی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ سارا دن گاڑی چلتی رہی۔ اس کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ اس نے کئی پل عبور کیے۔ میں نے ناریل میں بھرے ہوئے ابلے چاول نکال کر کھایا اور سرہی سے پانی پی لیا۔ دن کے 2 بجے گاڑی کسی ریلوے اسٹیشن پر دیر تک رکی رہی۔ یہاں سے چلی تو اس کی رفتار خاصی تیز ہو گئی۔ دن گزر گیا، رات آ گئی۔ میں ڈبوں کے درمیان ٹانگیں بسار کر تھوڑی دیر ورزش کر لیتا تاکہ بیٹھے بیٹھے ٹانگیں اکڑ نہ جائیں۔ رات کو پھر میں نے باقی ماندہ چاول کھایا اور ایک کھوکے سے ٹیک لگا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ساری رات گاڑی چلتی رہی۔ بیچ بیچ میں میری آنکھ کھل جاتی اور میں گھڑی پر وقت دیکھ لیتا۔ رات کے 3 بج رہے تھے کہ گاڑی کے پہیوں میں ایسی گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی جس سے اندازہ ہوا کہ گاڑی کسی ریلوے اسٹیشن کے بہت بڑے یارڈ سے گزر رہی ہے۔ شاید ڈھاکہ کا بڑا ریلوے اسٹیشن آ گیا تھا۔ میں نے ایک درز میں سے باہر دیکھا۔ مجھے روشنیاں پیچھے کی طرف بھاگتی دکھائی دیں۔ یہ مکانوں، کوٹھیوں اور کارخانوں کی روشنیاں تھیں۔ گاڑی کی رفتار کافی کم ہو گئی تھی۔ ریلوے یارڈ سے گزرتے ہوئے مال گاڑی نے نصف گھنٹہ لگا دیا۔ آخر ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ رک گئی۔ میں نے سوراخ میں سے ایک بار پھر باہر دیکھا۔ پلیٹ فارم کچھ فاصلے پر سامنے کی طرف تھا۔ بیچ میں 2 ریلوے لائنیں تھیں۔ اب سب سے بڑا مسئلہ ڈبے سے باہر نکلنے کا تھا۔ ڈبہ باہر سے بند تھا۔ جب تک اسے کوئی باہر سے نہ کھولتا میں نیچے نہیں اتر سکتا تھا۔ آدمیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ شاید ریلوے کے ملازمین تھے اور بنگلہ بول رہے تھے۔ باہر ابھی اندھیرا تھا۔ کوئی شخص ڈبے کے پہیوں پر ہتھوڑے کی ضربیں لگاتے گزر گیا۔ میں نے سوراخ کے ساتھ آنکھ چپکا دی۔ مجھے کوئی آدمی دکھائی نہ دیا۔ گاڑی رکنے سے ڈبے میں حبس ہو گیا تھا۔ مجھے ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کچھ لوگ پیچھے سے مال گاڑی کے دروازے کھولتے چلے آ رہے ہوں۔ میں ڈبوں کے پیچھے چھپ گیا۔ میرے ڈبے کا دروازہ بھی کھول دیا گیا۔ یہ ریلوے کے آدمی تھے۔ وہ تیز لہجے میں باتیں کرتے آگے بڑھ گئے۔ یہ صرف مال گاڑی کے ڈبوں کے دروازے ہی کھول رہے تھے، جو میرے لیے آزادی کا پیغام تھا۔ جب آوازیں دور چلی گئیں تو میں نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ ریلوے ملازمین کی ایک ٹولی ہاتھ میں لالٹین پکڑے مجھ سے کافی فاصلے پر ایک ڈبے کا دروازہ کھول رہی تھی۔ میں نے موقع غنیمت جان کر ڈبے سے باہر چھلانگ لگا دیا اور ریلوے لائن پر گر پڑا۔ جلدی سے خود کو سنبھالا اور دوڑ کر پلیٹ فارم پر چڑھ گیا۔ پلیٹ فارم سنسان تھا۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ کون سا اسٹیشن ہے۔ میں بنگالی کرتے پاجامے میں ملبوس تھا۔ چھوٹا سا پل عبور کر کے میں دوسرے پلیٹ فارم پر آ گیا۔ یہاں کچھ بنگلہ مسافر مرد اور عورتیں اپنے اپنے سامان کی گٹھڑیوں کے پاس سو رہے تھے۔ کتابوں اور چائے کے اسٹال بھی تھے۔
एक जगह मुझे अंग्रेजी में कमलापुर लिखा हुआ नजर आ गया तो मेरे दिल में इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई। ढाका रेलवे स्टेशन का नाम ही कमलापुर था। मैं ढाका पहुंच चुका था। यहाँ मैंने एक बंगाली हजाम से शेव बनवाई। उसे 100 का नोट दिया तो वो बोला कि मेरे पास छूटा नहीं है। टी स्टॉल वाले से 1 रुपया लेकर हजाम को दिया। डट कर नाश्ता किया। मैं बंगला की बजाय उर्दू में बात कर रहा था। मैंने महसूस किया कि टी स्टॉल वाला बंगाली मुझे बिल्कुल नापसंदीदा निगाहों से देख रहा था। ये मुजीबुर रहमान और भारतीय हुकूमत के परिंदों की जानब से मगरबी पाकिस्तान वालों के खिलाफ चली हुई मुहिम का असर था। लेकिन अभी हालात इतने ख़राब नहीं हुए थे। प्लेटफार्म पर मैंने मगरबी पाकिस्तान के कुछ सिपाहियों को भी पहरा देते हुए देखा। मैं भारत की सरहद पार करके मशरकी पाकिस्तान में दाखिल होने पर बेहद खुश था। मुझे आज़ादी और कुशादगी का एक नया एहसास हो रहा था। मैंने सिगरेट का एक पैकेट खरीदा और सिगरेट सुलगा कर एक खाली बेंच पर गौर करने लगा कि मुझे किस जगह काम मिल सकता है। मैं आधी सिगरेट नोश नहीं था, बस कभी कभी शौकिया सिगरेट नोशी कर लिया करता था। दिन का उजाला फैला तो मैंने सोचा कि शहर का रुख करना चाहिए। मैं मशरकी पाकिस्तान के शहरों के नामों से वाकिफ तो था, मगर यहाँ पहली बार आया था। मेरे पास किसी शहर का टिकट नहीं था। मैंने एक फौजी सिपाही को देखा जो शक्ल सूरत से ही पंजाबी लग रहा था। मैंने उसके पास जाकर सलाम किया। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे पंजाबी में बताया कि मैं सालट की एक टी कंपनी में काम करता था। वहाँ से जवाब मिल गया है। अब काम की तलाश में ढाका आया हूँ। क्या आप मुझे यहाँ कोई सस्ता सा होटल बता सकते हैं जहाँ मैं कुछ दिन रह सकूँ? ये सिपाही 12वीं पंजाब रेजिमेंट का था। बड़ी खुशी अखलाकी से बोला, यहाँ कई सस्ते होटल हैं, लेकिन आजकल यहाँ के लोग मगरबी पाकिस्तान वालों और ख़ास तौर पर पंजाबियों के खिलाफ हैं। तुम ऐसा करो कि रिक्शे में बैठकर मोहम्मदपुर चले जाओ। वो पंजाबियों का गढ़ है। वहाँ तुम्हें सस्ता होटल भी मिल जाएगा और मुमकिन है कि कहीं काम भी मिल जाए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और रिक्शे में बैठकर उसे मोहम्मदपुर चलने को कहा। ढाका काफ़ी खूबसूरत और बड़ा शहर था। रक्षा बाएं तरफ घूमकर गवर्नमेंट हाउस के करीब से गुजरा। इस इमारत पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। रक्षा एक बहुत बड़े गेट में दाखिल हो गया। इस गेट की पेशानी पर उर्दू और बंगला में अयूब गेट लिखा हुआ था। इससे पहले मुझे बाज़ारों में कहीं कहीं उर्दू के बोर्ड भी नज़र आ रहे थे। यहाँ दाखिल होने के बाद उर्दू के बोर्ड काफ़ी तादाद में नज़र आए। रक्षा वाले ने बताया कि हम मोहम्मदपुर में दाखिल हो चुके हैं। मोहम्मदपुर में ही वो धान मंडी भी थी जहाँ अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान का बंगला था। मगर इस इलाके में मगरबी पाकिस्तान के पंजाबियों की अक्सरियत थी। एक जगह मैंने खान होटल का बोर्ड देखा तो रक्षा वाले को उधर चलने का इशारा किया। मैंने उस होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि कमरे का दरवाज़ा बंद करके पलंग पर गिर पड़ा और ऐसी गहरी नींद सोया कि दोपहर के 2:30 बजे जाकर कहीं आँख खुली। मैं हाथ मुँह धोकर नीचे आ गया। एक मेज़ पर बैठकर भिंडी तूरी और रोटी खाई। चाय का कप मंगवाया और चाय पीते हुए सोचने लगा कि मुझे यहाँ किसी से मिलना चाहिए ताकि मुझे कोई लिखने पढ़ने का काम मिल जाए और मैं लाहौर जाने का एयर टिकट हासिल कर सकूँ। खान होटल का मालिक मलिक अलायार खानपुर मगरबी पाकिस्तान का एक उधेड़ उम्र का आदमी था। जब मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई और कहा कि मैं मगरबी पाकिस्तान जाने के लिए किराए की रकम जमा करना चाहता हूँ, तो कहने लगा, भाई जी तुम ऐसा करो कि यहाँ एक कश्मीरी नादिर भट्ट साहब कलीनों का कारोबार करते हैं, उनसे जाकर मिलो, शायद वहाँ तुम्हें काम मिल जाए। मैं नादिर भट्ट का एड्रेस लेकर मोहम्मदपुर के इलाके में पैदल ही उनकी दुकान की तरफ चल पड़ा। नादिर भट्ट की दुकान 2 मंजिला कोठीनुमा इमारत में थी। दुकान निचली मंजिल पर थी। ऊपर उनकी बीवी और बच्चे रहते थे। दुकान के बाहर भट्ट कारपेट हाउस का अंग्रेजी में लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ था। दुकान खूबसूरत थी और कलीनों से भरी हुई थी। नादिर भट्ट की उम्र 50 के लगभग थी, मगर गोरा चिट्टा और मजबूत जिस्म का आदमी था। वो दुकान के अंदर काउंटर पर हिसाब किताब में मसरूफ था कि मैं सलाम करके उनके पास बैठ गया। उनका मुलाजिम एक गैर मुल्की गाहक को कलीन खोल खोल कर दिखा रहा था। मैंने अपनी कहानी बयान की कि सालट में चाय के एक दफ्तर में मुलाजिम था, लाहौर का रहने वाला हूँ, अब बेकार हूँ और काम चाहता हूँ ताकि कुछ रकम जोड़कर वापस लाहौर जा सकूँ। भट्ट साहब मुझे गौर से देख रहे थे। थोड़ी देर मुझसे पूछगुछ की। मेरे लाहौर वाले घर और रिश्तेदारों के बारे में पूछा। तालीमी काबिलियत मालूम की। जब मैंने बताया कि मैं भी लाहौर की एक कश्मीरी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ तो उन्होंने मुझे अपनी दुकान पर बहसीत मुंशी मुलाजम रख लिया। तनख्वाह अगरचा बहुत कम थी, लेकिन मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी और वह मुझे मिल गया था। मेरी रिहाइश होटल ही में रही।
दिन को बड़ साहब की दुकान पर काम करता और रात को खान होटल में जाकर सो जाता। शहर में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। अवामी लीग के हामी लंबे चौड़े जुलूस निकालते। उनका मुतालबा था कि यह हुकूमत असम्बली का इजलास तलब करे, मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो ने इधर हम उधर तुम का नारा लगा दिया था। फरवरी में हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। ढाका में बंगाली अक्सरियत वाले इलाकों से पंजाबी और बहारी मीरपुर और मोहम्मदपुर की बस्तियों में मुंतकिल होने लगे। बंगाली जलूस की शक्ल में मगरबी पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते। मोहम्मदपुर बस्ती से गुजरते हुए शेख मुजीबुर रहमान की धान मंडी वाली कोठी की तरफ जाते। उनके तेवर बता रहे थे कि कोई बहुत बड़ा तूफान सर उठाने वाला है। बशानी ग्रुप भी मगरबी पाकिस्तान से छुटकारा हासिल करने के लिए अवामी लीग के मुजाहरों में शरीक हो गया था। मैं सोचने लगा कि ढाका से चट्टागांग जाकर बहरी जहाज़ पकड़ लूँ और कराची रवाना हो जाऊँ। मैंने इस मकसद के लिए मज़ीद रकम बचानी शुरू कर दी, लेकिन बदकिस्मती से मार्च में हालात ने तबाही की सूरत इख्तियार कर लिया। 1 मार्च को याह्या खान ने ऐलान कर दिया कि असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा। उस वक्त तक मुक्ति बहनी तलबा और भारतीय फौज के सिपाहियों ने बंगाली शहरियों के भेष में आबादियों में जगह जगह अपने खुफिया अड्डे और मोर्चे कायम कर लिए थे। यह हुकूमत के इस ऐलान के बाद कि असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा, ढाका शहर में लूटमार और आतिशजनी की वारदातें शुरू हो गईं। गैर बंगालियों के घरों और दुकानों को लूट मार कर नजर आतिश किया जाने लगा। मशरकी पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में गैर बंगालियों पर जुल्म सितम के पहाड़ टूट पड़े थे। मोहम्मदपुर और मीरपुर सिर्फ इसलिए अभी तक बचे हुए थे कि यहाँ आबादी की अक्सरियत गैर बंगाली थी। 2 मार्च को शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके अगले रोज़ शेख मुजीबुर रहमान ने अदम ताउन की तहरीक का ऐलान कर दिया। 2 घंटे के लिए कर्फ्यू खुला तो मैंने अयूब गेट के पार बड़े बाजार की तरफ जाकर देखा तो तमाम गैर बंगालियों की दुकानें और मकान नजर आतिश कर दिए गए थे। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। बंगाली भूखे भेड़ियों की तरह गुर्राते फिर रहे थे। गैर बंगाली भारी तादाद में हजूम दर हजूम एयरपोर्ट की तरफ भागे जा रहे थे। पाक फौज ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया था। बंगाली पुलिस और फौजी रजमटें बगावत करके असलहा लेकर मुक्ति बानी के साथ जा मिली थी। बट कारपेट हाउस का कारोबार भी ठप हो गया था। गैर मुल्की गाहक भी इधर का रुख करते हुए घबराते थे। मेरा लाहौर वापस जाने का प्रोग्राम भी खटाई में पड़ गया था। फिर भी बड़ साहब ने मेरे लिए हवाई जहाज़ का टिकट हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी, मगर टिकटों की ब्लैक हो रही थी और मुसाफिरों की एक भारी तादाद पहले से ही वेटिंग लिस्ट पर थी। बड़ साहब ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि हालात जल्द ठीक हो जाएंगे, फिर तुम इत्मीनान से मगरबी पाकिस्तान चले जाना, मैं खुद तुम्हें टिकट खरीद कर दूंगा। मगर अब वक्त गुजर चुका था। गैर बंगालियों का कत्लेआम हो रहा था। बंगाली तलबा ने जब देखा कि मगरबी पाकिस्तान के लोग एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं तो उन्होंने अयूब गेट के सामने वाली बड़ी सड़क पर बाकायदा चौकी बनाई और एयरपोर्ट की तरफ जाने वालों का सामान लूटने लगे। पहले ही रोज़ पंजाबियों को रोका गया तो उन्होंने अपना सामान चेक करवाने से इनकार कर दिया। एक बंगाली ने चाकू से एक पंजाबी की आंखें निकाल दी, दूसरा भागा तो उसे हजूम ने पकड़कर कत्ल कर दिया। राजशाही, चट्टागांग, बोगरा, रंगपुर, सहलट और दूसरे अहम शहरों से भी इसी किस्म की भयानक खबरें आ रही थीं। मुजीब ने ऐलान कर दिया कि कोई सरकारी मुलाजिम काम पर न जाए। उसी दिन से मगरबी पाकिस्तान की तरफ जहाज़ों की परवाज भी बंद हो गई। कर्फ्यू पर कर्फ्यू लगने लगे। हम मोहम्मदपुर में बंद होकर रह गए। कर्फ्यू खुलता तब भी शहर के किसी दूसरे इलाके में जाने की हिम्मत न पड़ती। हर तरफ लूटमार, आतिशजनी, अगवा और कत्ल गरत का बाजार गर्म था। लाकानूनियत का ये आलम था कि मुश्तिल बंगालियों ने मगरबी पाकिस्तान के फौजियों पर हमले शुरू कर दिए थे।